بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الغسل وقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا إلى قوله لعلكم تشكرون وقوله يا أيها الذين آمنوا إلى قوله عفوا وغفورا. باب الوضوء قبل الغسل. بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ بن حجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجوفي رحمه الله تعالى. تعالى الله بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها وصول شعره ثم يصب على رأسه 3 غرف بيده ثم يفيض الماء على جلده كله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد کتاب الوضو کے بعد کتاب الغسل شروع فرمائی ہے امام بخاری نے، اور اس میں ترجمۃ الباب میں 2 آیات کریمہ کی تصویر ہے. پہلی آیت سورہ مائدہ کی ہے اور دوسری یا أيها الذين آمنوا وہ جو ہاں جاوید نام کا استاد اور سکارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا الا عادوا سبيل حتى تغتسلوا. تو پہلی آیت جنوبت اگر تم جنوبی ہو تو خوب مبالغہ کرو طہارت حاصل کرنے میں. اس پر ہر مبالغے کا سوا ہے، لیکن مبالغہ طہارت کا کس طرح ہوگا اور کیا اس کا طریقہ ہوگا اس کی تفصیل دوسری آیت میں ہے، سورہ نساء کی آیت میں کہ حتیٰ تغتسلوا، اس میں اغتسال کا لفظ صراحتاً موجود ہے. اس واسطے پہلے کنتم جنبا فاطہروا والی آیت نقل کی ہے اور اس کے بعد دوسری وہ آیت نقل کی ہے جس میں اس کی تفصیل اغتسال سے کی گئی ہے. اور پھر پہلا باب قائم کیا باب الوضو قبل الغسل، کہ غسل سے پہلے وضو کرنا جو ہے مستحب ہے، واجب تو نہیں. واجب اس لیے نہیں کہ بعض مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل اس طرح ثابت ہے کہ آپ نے اس سے پہلے باقاعدہ وضو نہیں کیا بلکہ پورے جسم پر پانی بہا دیا، جس میں آگاہ وضو بھی شامل ہو گئے تو وضو خود بخود ہو گیا. لیکن بکثرت یہ ہوا ہے کہ پہلے وضو کرتے تھے اس کے بعد میں سارے جسم پر پانی بہاتے تھے، تو ایسا کرنا مستحب ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے حدیث نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت سے غسل کرتے تو پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے، پھر وضو کرتے جیسے کہ نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، پھر اپنی انگلیاں پانی میں داخل کر کے اپنے بالوں کی جڑوں کو خلال فرماتے تاکہ وہ کھل جائیں اور پانی جو ہے جڑوں تک پہنچ جائے. اور ثم يصب على رأسه 3 غرف بيده، پھر 3 مرتبہ 3 چلو پانی اپنے سر پر ڈالتے تھے، پھر پورے جسم پر پانی بہاتے تھے. جی. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن الجعد عن قريب عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما. هذه غسله من الجنابة. جب میمونہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور آگے بار بار آئے گی، اس میں یہ مذکور ہے کہ آپ نے جب وضو کیا شروع میں تو پاؤں نہیں دھوئے، پاؤں جو ہیں وہ بعد میں جب پورا جسم دھو چکے تو اس کے بعد پھر پاؤں دھوئے. تو اس سے ایک مسئلہ تو یہ نکلتا ہے کہ پاؤں کے دھونے کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، اور حنفیہ نے یہ کہا ہے کہ یہ اس وقت ہے جب کہ پانی جمع ہوتا ہو خانے میں، تو اس وقت میں پاؤں اگر شروع میں دھو لیے جائیں گے تو پھر وہ دوبارہ ملوث ہو جائیں گے، اس لیے آخر میں دھونے کا اہتمام کیا گیا. لیکن اگر پانی ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر پانی بہہ جاتا ہے
تو پھر شروع میں اس لینے میں کوئی مذاق نہیں ہے، شروع میں دھل سکتے ہیں۔ اور دوسری بات اس سے معلوم ہوئی کہ وضو کے اندر ترتیب ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ ترتیب میں موالات ضروری ہے، یعنی وہ بیچ میں سارا وضو کر لیا، صرف پاؤں رہ گئے، بیچ میں غسل کا فاصلہ آ گیا، اس کے بعد جب پاؤں دھوئے تو اس سے اس کا جواب بھی معلوم ہوا۔ جی باب غسل الرجل مع امرأته. وبه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. یہ کہتے ہیں پیالے سے غسل کرتے تھے دونوں ایک ساتھ، جس کو فرق کہا جاتا تھا۔ تو اس فرق میں تو ایک پیمانہ ہوتا ہے، اسی پیمانے کا ایک پیالہ تھا، یا کہنا چاہیے کچلا تھا یا کچاڑا تھا، جس سے کہ دونوں کے دونوں ایک ساتھ وضو کرتے تھے، اس سے غسل کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ دونوں میاں بیوی کا ساتھ غسل کرنا بھی چاہیے۔ جی باب الغسل بالصاع ونحوه. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو بكر بن حفص قال سمعت أبا سلمة رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة رضي الله تعالى عنها فسألها أخوها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء نحو من ساع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب. قال أبو عبد الله وقال يزيد بن هارون وبحث الجلدي عن شعبة قبل ساع. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، اور اس کو روایت کر رہے ہیں ابو سلمہ جو ہیں یہ حضرت عائشہ کے رضائی بھانجے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اور میں حضرت عائشہ کے رضائی بھائی دونوں ہم گئے حضرت عائشہ کے پاس، دونوں محرم تھے کیونکہ ایک رضائی بھانجے تھے اور ایک رضائی بھائی تھے۔ دونوں گئے حضرت عائشہ کے پاس، اور حضرت عائشہ سے ان کے رضائی بھائی نے سوال کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے بارے میں کہ آپ غسل کیسے کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ نے ایک برتن منگوایا جو ایک ساع کے برابر تھا تقریباً، اس میں پانی ایک ساع کے قریب تھا، اور اس سے انہوں نے غسل کیا حضرت عائشہ نے، اور اپنے سر پر پانی بہایا، اور بینا و بینہا حجاب، اور ہمارے ان کے درمیان ایک پردہ حائل تھا، پردے کے پیچھے انہوں نے غسل کیا۔ تو امام بخاری کہتے ہیں، خیر وہ آگے بعد میں بات کر لیں گے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے غسل کرتے دکھایا ہے، اور یہ صراحت ہے کہ بیچ میں پردہ حائل تھا، تو اگر غسل کی تعلیم دینی مقصود تھی تو پردے کے پیچھے غسل کرنے سے کیسے تعلیم دی؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اصل میں جس بات کو وہ بتانا چاہتی تھیں وہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے ایک ساع پانی سے غسل فرما لیا کرتے تھے۔ تو بعض حضرات کو اس پر تعجب ہوتا تھا کہ ایک ساع کے اندر غسل کیسے مکمل ہو سکتا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے ایک ساع پانی منگوایا اور خود پردے کے پیچھے غسل کیا، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو ایک ساع پانی بھی کافی ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے غسل کا عمل دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، صرف یہ دیکھنا کافی تھا کہ عائشہ غسل کر رہی ہے اور پردے کے پیچھے، اور ایک ساع پانی بھی منگوایا، اس سے زیادہ پانی نہیں منگوایا۔ تو بتانا پھر مقصود یہ تھا کہ ایک ساع پانی غسل کے لیے کافی ہو سکتا ہے، سمجھ گئے نا۔ اور دوسرے پردے کے پیچھے سے سر حضرت عائشہ کا نظر آ رہا تھا، اور کیونکہ سر وہ محرم تھے اس واسطے سر کو دیکھنا کوئی منع نہیں تھا، اور یہ بتانا مقصود تھا کہ سر کے اوپر پانی کیسے ڈالا جاتا ہے۔ ان دو باتیں تھیں جس کی وجہ سے عائشہ نے یہ عمل کیا، اور اس سے یہ دونوں مقصد حاصل ہوئے۔ آگے امام بخاری کے صنعت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یزید بن ہارون اور بحث الجلدی اس حدیث کو شعبہ سے روایت کرتے ہیں، اور انہوں نے نحو من ساع کے بجائے قدری ساع کہا ہے۔ پیچھے آیا تھا بیناء من نحو ساع، ایک برتن تھا جو ایک ساع کے جیسا تھا، یعنی اس میں راوی کو جزم نہیں تھا کہ ایک ساع پورا تھا یا نہیں تھا، لیکن دوسری روایت جو ہے شعبہ سے اس میں قدری ساع، جو بقدر ایک ساع کے تھا، وہ پورا جزم کے ساتھ ایک ساع بتایا۔ جی
وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك شعر فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك ثم أمن في صومه. یہ حضرت ابو جعفر کی روایت ہے. ابو جعفر محمد الباقر جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، حضرت العابدین کے ساتھ دادے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں ابو جعفر محمد الباقر. اور ابو جعفر اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے بیٹے تھے حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ. تو وہ کہتے ہیں کہ انہ کان عند جابر بن عبد اللہ، کہ وہ موجود تھے حضرت جابر بن عبد اللہ کے پاس. ہوا و ابو، وہ خود بھی موجود تھے ابو جعفر محمد الباقر، اور ان کے والد یعنی زین العابدین بھی موجود تھے. وعنده قوم، اور حضرت جابر کے پاس اس وقت کچھ اور لوگ بھی تھے. فسألوه عن الغسل، دوسرے لوگوں نے حضرت جابر سے غسل کے بارے میں سوال کیا. حضرت جابر نے کہا یکفی کا صاع، کہ تمہارے لیے ایک صاع پانی غسل کرنے کے لیے کافی ہے، ایک صاع پانی سے تم غسل کر سکتے ہو. فقال رجل ما یکفینی، تو ایک شخص وہاں بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ مجھے تو ایک صاع کافی نہیں ہوتا، ایک صاع سے میں غسل نہیں کر سکتا، صرف ایک صاع پانی سے. فقال جابر نے فرمایا کہ کان یکفی من ہوا اوفی منک شعرا، کہ یہ ایک صاع پانی کافی ہو جایا کرتا تھا اس ذات کو کہ جس سے تم سے زیادہ گھنے بال تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اوفا جس کے زیادہ پورے تھے، کیا تھے؟ بال. یعنی تمہیں جو شبہ ہو رہا ہے کہ ایک صاع سے پانی کافی نہیں ہوگا، وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ تمہیں سمجھتے ہو کہ میرے بال پوری طرح دھلیں گے نہیں ایک صاع پانی سے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بہت زیادہ تھے، تم سے زیادہ تھے، اس کے باوجود آپ کے لیے کافی ہو جاتا. تو یہ کافی ہو جاتا تھا اس ذات کو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کے بال زیادہ پورے تھے تمہارے مقابلے میں. وہ خیرا منکا، اور وہ تم سے زیادہ افضل بھی تھے، آپ کو طہارت کا بھی اہتمام تم سے زیادہ تھا، اس کے باوجود آپ کے لیے کافی ہو جاتا تھا. تو تمہارے لیے کیوں کافی نہیں ہوتا؟ ثم امنا کوئی صبح، پھر حضرت جابر نے ہماری امامت کی نماز پڑھائی جبکہ آپ صرف ایک کپڑا پہنے ہوئے تھے، یعنی پورے جسم کو ایک کپڑے سے لپیٹا ہوا تھا. تو آگے یہ بات آئے گی کہ بسا اوقات صرف ایک کپڑے کے اندر نماز پڑھ لی ہے صحابہ کرام نے، حضرت جابر بھی اس میں ڈالے. جی. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كان يغتسلان من إناء واحد. قال أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول أخيرا عن ابن عباس عن ميمونة والصحيح ما رواه ابن عيينة. یہ ہے عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت میمونہ ایک ہی برتن سے غسل کر لیا کرتے تھے. آگے امام بخاری تھوڑا سا فرق بیان کر رہے ہیں روایت میں کہ شروع میں تو سفیان بن عیینہ اس حدیث کو اس طرح روایت کرتے تھے کہ عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عباس یہ خبر دے رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت میمونہ ایک ہی برتن سے غسل کر لیا کرتے تھے. اس طریقے میں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اپنے عباس کو یہ بات کہاں سے پہنچی. ہو سکتا ہے کہ میمونہ نے بتائی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ کسی اور ذریعے سے ان کو معلوم ہوا، دونوں احتمال سن گئے. لیکن بعد میں سفیان بن عیینہ کی روایت جو ہے وہ اس طرح ہے کہ عن ابن عباس عن میمونہ، جس میں متعین کر دیا کہ عبداللہ بن عباس نے یہ بات کس سے حاصل کی؟ حضرت میمونہ سے حاصل کی. تو دونوں میں فرق یہ ہوا کہ پہلی ان میمونہ جب کہا تھا تو ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم میمونہ جو کہا تھا اس میں یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ عبداللہ بن عباس کو یہ بات کس نے بتائی. اور جب عن میمونہ کہہ دیا تو اس میں یہ پتہ چل گیا کہ ابن عباس کو حضرت میمونہ سے روایت کر رہے ہیں. دونوں میں یہ فرق ہے. لیکن امام بخاری فرماتے ہیں وصحیح ما روى ابو نعیم،
زیادہ صحیح وہ روایت ہے جس جو ابو نعیم نے کی ہے، یعنی ان نہیں ہے بلکہ ان ہے. جی باب من أصاب على رأسه ثلاثة. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق قال حدثني سليمان بن سرد قال حدثني جبير بن مطعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انا فافيض على راسي ثلاثا واشار بيديه كلتيهما. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن مخال بن راشد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على راسه ثلاثا. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا معمر عن يحيى بن سلام قال حدثني ابو جعفر قال لجابر أتاني ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية قال كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ 3 أكف فيفيض على رأسه ثم يفيض على سائر جسده. فقال لي الحسن إني رجل كثير الشعر فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا. یہ ابو جعفر محمد بن باقر رحمہ اللہ نے ان کا اوپر ذکر آیا تھا، انہیں کی ایک دوسری روایت ہے اور یہ واقعہ بھی مختلف ہے. پہلے جو واقعہ گزرا تھا اس میں ابو جعفر خود موجود تھے اور اس وقت کچھ اور لوگ بھی تھے اور ان میں سے کسی نے کہا تھا کہ ایک سال میرے لیے کافی نہیں ہوتا، تو جابر نے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی ہو جایا کرتا ہے. یہ پیچھے گزرا ہے نا، یہ الگ واقعہ ہے. اور یہ دوسرا واقعہ بھی یہاں پر ذکر کرنا ہے کہ ابو جعفر کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت جابر نے کہا کیا کہا کہ اتانی ابن عمک، تمہارے چچا کے بیٹے میرے پاس آئے تھے اور چچا کے بیٹے سے وہ اشارہ کر رہے تھے حسن ابن محمد ابن حنفیہ کی طرف. حسن ابن محمد ابن حنفیہ یہ حضرت علی کے پوتے ہیں. محمد ابن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے ہیں جو حنفیہ کے وطن سے تھے اور حسن ان کے بیٹے ہیں. تو حضرت علی سے کیا ہوئے ہوتے ہوئے، سمجھے نا. تو ان کو ابو جعفر محمد الباقر کا ابن العم قرار دیا، لیکن یہ مجاز ہے. حقیقت میں حسن ابن محمد بن حنفیہ جو ہیں وہ محمد الباقر کے پوتے نہیں تھے، کہ چچزاد بھائی نہیں تھے، بلکہ ان کے والد کے چچزاد بھائی. محمد الباقر جو ہیں وہ بیٹے کس کے ہیں؟ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، اور زین العابدین پوتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نہیں، زین العابدین جو ہیں وہ حضرت علی کے پوتے ہیں، سمجھے نا. اور حسن ابن محمد حنفیہ بھی حضرت علی کے پوتے ہیں. تو دونوں آپس میں اختلاف آئے ہوئے، زین العابدین اور حسن ابن محمد حنفیہ. اور محمد الباقر کے پوتے نہیں ہوئے بلکہ محمد الباقر کے والد کے پوتے ہوئے. محمد الباقر کے چچزاد بھائی نہ ہوئے بلکہ محمد الباقر کے والد یعنی حضرت العابدین کے چچزاد بھائی ہوئے. لیکن محمد الباقر سے مجازن کہہ دیا کہ تمہارے چچزاد تھے، اصل میں سے ان کے والد کے چچزاد تھے کہ وہ آئے تھے میرے پاس. بہرحال خلاصہ یہ کہ حسن ابن محمد ابن حنفیہ آئے تھے حضرت جابر کے پاس اور وہ آ کر کہنے لگے مجھ سے کہ کئی پر غسل من الجنابہ، کہ جنابت سے غسل کیسے کیا جاتا ہے. تو میں نے کہا کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاخذ 3 اکف، میں نے بتایا کہ حضور 3 مٹھیاں لیتے تھے پانی کی اور اپنے سر پر ڈالتے تھے، پھر پانی بہاتے تھے اپنے سارے جسم پر. فقال لي الحسن، حسن بن محمد بن حنفیہ نے کہا کہ انی رجل کثیر الشعر، میں ایسا شخص ہوں کہ جس کے بال بہت زیادہ ہیں، بال بہت ہیں، تو میرے لیے 3 مٹھیاں کافی نہیں ہوں گی بالوں کو بھگونے کے لیے. تو میں نے کہا کہ نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تم سے بھی زیادہ تھے، اس کے باوجود یہ عمل کافی ہو جایا کرتا تھا، تو پھر تمہیں کیوں کافی نہیں ہوتا؟ ارے سمجھ گئے جی. باب الغسل مرة واحدة. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم
قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يده مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم مسح يده من الأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم أفاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. یہ سب عبداللہ بن عباس کی روایت ہے. میمونہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی رکھا غسل کا تو آپ نے پہلے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ ہاتھ دھوئے, پھر اپنے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا تو غسل مذاکیر, پھر اپنے اعضاء مخصوصہ کو دھویا. مذاکیر ذکر کی جمع ہے, لیکن یہ جب جمع لاتے ہیں تو اس سے مراد عضو مخصوص اور اس کے ارد گرد کا پورا حصہ مراد ہوتا ہے. اس بات سے جمع لے کر آتے ہیں جس میں ان سیاد وغیرہ سب شامل ہوتے ہیں. ثم مسح یدہ بالارض, پھر آپ نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ پانی میں ملا, وہ زمین پر ملا, پھر مرتبہ صاف کیا اور اپنا چہرہ دھویا اور ہاتھ دھوئے, پھر اپنے سارے جسم پر پانی ڈالا. تو یہاں پانی سارے جسم پر ڈالنا صرف 1 مرتبہ منظور ہے, 1 مرتبہ ڈال دیا سارے جسم پر. تو اگر 1 مرتبہ ڈالنے سے پورا جسم بھیگ جائے تو کافی. پھر آپ اپنی جگہ سے ہٹے اور پھر اپنے پاؤں کو دھویا. جی. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من بدأ بالحلاب بالطيب من الغسل. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحمامي حافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا الله بعلومه وفيوضه آمين. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأس الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على وسط رأسه. یہ پہلے حدیث دیکھ لو, اس کے بعد پھر ترجمہ کی باب کی طرف آئیں گے انشاءاللہ. حدیث جو ہے وہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت فرما رہی ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابہ, جب آپ جنابت کا غسل فرماتے تو دعا بشیء نحو الحلاب, تو ایک ایسی چیز منگواتے تھے جو حلاب جیسی ہوتی. حلاب کہتے ہیں اس برتن کو جس میں جانوروں کا دودھ نکالا جاتا ہے. حلب یحلب سے نکلا ہے. حلب یحلب کا معنی ہے دودھ دوہنا, بکری کا یا گائے کا یا بھینس کا. تو وہ برتن جس میں دودھ دوہا جائے, دودھ نکالا جائے, اس کو حلاب کہتے ہیں. تو عائشہ فرما رہی ہے کہ ایسی چیز منگواتے تھے جو حلاب جیسی ہوتی تھی برتن. فأخذ بكفه, تو اپنے ہاتھ سے اس کو لے کے فبدأ بشق رأسه الأيمن, پہلے شروع کرتے تھے اپنے سر کے دائیں حصے سے اس کے اوپر پانی ڈالتے تھے, ثم الأيسر, پھر بائیں کے اوپر پانی ڈالتے تھے. فقال بهما على وسط رأسه, اور پھر کالے معنی میں فعال کہ اس کو پھر بہا دیتے تھے اپنے وسط راس کے اوپر. سمجھے نا؟ تو پہلے دائیں طرف پانی ڈالا, پھر بائیں طرف ڈالا, پھر بیچ میں پانی ڈالا, اور اس طرح پورے سر کے اوپر پانی پہنچا. یہ حدیث ہے. حدیث تو بالکل صاف ہے, جس کے اندر کوئی ابہام استعمال نہیں ہے. معنی یہ ہے کہ ایک برتن منگواتے تھے جو دودھ دوہنے کے برتن جیسا ہوتا تھا اور پھر وہ پھر فرماتے تھے. لیکن اس کے اوپر جو ترجمہ امام بخاری نے قائم کیا ہے من بدأ بالحلاب او الطیب عند الغسل, کہ جو شخص شروع کرے حلاب سے یا خوشبو سے غسل کے وقت. تو خوشبو کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ حضرت عائشہ کی حدیث میں خوشبو کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ آپ خوشبو سے آغاز کرتے تھے, خوشبو سے شروع کرتے تھے غسل کرنا. تو خوشبو کا ذکر حدیث میں کہیں ہے نہیں, اور ترجمۃ الباب میں امام بخاری نے خلاف کے ساتھ حدیث بھی بڑھا دیا. تو اس کا کیا مطلب ہے, اور
اس ترجمۃ الباب کا کیا مقصود ہے اور اس کی حدیث سے کیا مناسبت ہے، اس کے بارے میں شراح بخاری بہت پریشان ہوئے اور مختلف قسم کے توجیحات اس ترجمۃ الباب کی گئی۔ اور یہ بخاری کے ان تراجم میں شمار ہوتا ہے کہ جو مشکل تراجم سمجھے جاتے ہیں اور مواضع امتحان میں سے بھی کہ بس اوقات امتحان میں بھی آ جاتا ہے یہ ترجمۃ الباب، اس کی کیا تشریح ہے، اس کا حدیث کی کیا مناسبت ہے۔ تو شراح حدیث، شراح بخاری اس ترجمۃ الباب کی تشریح میں بڑی دور دور تک گئے، یعنی بہت سی ایسی توجیحات بیان کی ہیں اس ترجمۃ الباب کی جو بڑی دور از کار قسم کی ہیں۔ بعض لوگوں نے تو عاجز آ کر یہ کہہ دیا کہ امام بخاری سے تسامح ہوا ہے، اور تسامح یہ ہوا ہے کہ حدیث میں خلاف کا ذکر تھا، بشیء من نحو الخلاف، تو خلاف کے معنی جو برتن کے ہوتے ہیں، سمجھے، لیکن امام بخاری اس کا صحیح مطلب نہ سمجھ سکے اور خلاف وہ سمجھے کہ کوئی کسی خاص قسم کی خوشبو کا نام ہے، اس لیے انہوں نے ترجمۃ الباب میں خلاف کے ساتھ الدین کہہ دیا۔ تو او جو ہے یہ تفسیری ہے، خلاف کے معنی کیا ہے، ابھی سے خوشبو، تو وہ اس کو خوشبو سمجھے، حالانکہ خلاف کے معنی خوشبو کے نہیں آتے، کسی خاص قسم کی خوشبو کو خلاف نہیں کرتے۔ امام بخاری سے تسامح ہو، بعض لوگ تو یہاں تک چلے گئے، سمجھے نا، لیکن یہ بات بہت بعید ہے کہ امام بخاری خلاف کا مطلب نہ سمجھتے ہوں اور انہیں غلطی سے خلاف کے ساتھ ٹھیک کا لفظ ذکر کر دیا ہوں۔ دوسرے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہاں کاتب سے غلطی ہو گئی، یعنی اصل میں کہ جلاب تھا، خلاف نہیں بلکہ جلاب، اور جلاب معرب ہے گلاب کا، تو بشیء من نحو جو حدیث میں آ رہا ہے بشیء من نحو الخلاف نہیں تھا بلکہ بشیء من نحو الجلاب، کہ آپ کوئی ایسی چیز منگاتے ہیں جس سے عرق گلاب، تو عرق گلاب جو ہے وہ خوشبو ہوتی ہے، اس واسطے امام بخاری نے گلاب کے ساتھ تصدیق بھی ذکر کیا تھا، لیکن کاتب سے غلطی ہوئی، اس نے گلاب کے بجائے خلاف لکھ دیا۔ یہ بات بھی صحیح گئی ہے، لیکن یہ بھی قابل تصدیق نہیں ہے، اس واسطے کہ یہ اس وقت درست ہوتی جب سے اس حدیث کی کسی روایت میں خلاف کے بجائے گلاب کا لفظ ہوتا ہے، لیکن جس میں روایتیں ہیں اس حدیث کی اس میں کہیں بھی گلاب کا لفظ نہیں آیا، بلکہ سارے راوی اس کو خلاف ہی روایت کرتے ہیں، تو یہ توجیہ جو ہے یہ روایت حدیث کے مطابق نہیں، ارے سمجھے نا، یار یہ دو باتیں تو غلط ہی ہے۔ پھر کیا مقصد ہے خلاف کے ساتھ عید کا اضافہ کرنے کا؟ تو اس کی جیسے میں نے عرض کیا بہت سی دور اثرات توجیحات کی گئی ہیں، لیکن ان توجیحات میں سے دو توجیحات ایسی ہیں جو سمجھ میں آتی ہیں اور جو نسبتاً قریب تر ہیں اور ان کے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک توجیہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے اور ایک حضرت علامہ انور شہاب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ بہت سی توجیحات نقل کرنے کے بعد جس توجیہ کو انہوں نے راجح قرار دیا اور جس کے بارے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ امام بخاری کی صنیعت کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کے طرز اور اسلوب کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے یہ توجیہ زیادہ دل کو لگتی ہے، وہ یہ ہے
کہ آگے چل کر اگلے صفحہ 41 پر آپ دیکھیے، دوسرا باب ہے، باب من تطیب ثم اغتسل، ہے نا؟ باب آ رہا ہے کہ جو شخص پہلے خوشبو لگائے پھر غسل کرے، تو بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 طریقے آپ کے غسل کے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ پہلے خوشبو لگا لیتے تھے، خوشبو لگا کر پھر غسل کرتے تھے، اور کبھی خوشبو نہیں لگاتے تھے بلکہ حلاب جو ہے یعنی عام برتن جس کے اندر کوئی خوشبو نہیں ہوتی وہ استعمال کر کے اور اس سے غسل کر لیا کرتے تھے۔ تو حلاب جو کہا نا بدا بالحلاب، اس کے معنی یہ ہے کہ ابتدا کرتے تھے غسل کی اس طرح کہ ایک ایسے برتن سے کرتے تھے کہ جس میں خوشبو نہیں ہوتی، سمجھے نا؟ اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ کبھی پہلے خوشبو لگا لیتے تھے اور پھر غسل کیا کرتے تھے۔ تو کبھی ابتدا کرتے حلاب سے اور کبھی ابتدا فرماتے کیسے خوشبو سے، سمجھے نا؟ تو حلاب کا ذکر تو اس حدیث میں آ گیا جو اسی بات میں ذکر کی ہے، اور طیب کا ذکر اگلے والا جو اگلے صفحے پر جو باب آ رہا ہے اس کے اندر طیب کا ذکر ہے۔ تو بعض اوقات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ترجمۃ الباب میں کوئی ایسی بات ذکر کر دیتے ہیں جو اس حدیث میں تو نہیں آ رہی لیکن آگے کسی جگہ پر آ رہی ہے، اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کسی لفظ کا اضافہ کر دیا کرتے ہیں، اور یہ امام بخاری کی عام صنیع ہے، عادت ہے۔ تو اس عادت کے پیش نظر یہ بات کچھ بعید معلوم نہیں ہوتی کہ انہوں نے 2 چیزیں ذکر کی، ان میں سے ایک کا کے اوپر جو استدلال کر لیا اسی حدیث سے جو اس ترجمۃ الباب میں ذکر کی ہے، اور دوسری چیز کا استدلال جو ہے وہ اگلے آنے والے ایک باب میں آ رہا ہے۔ تو اس طرح انہوں نے حلاب کے ساتھ ابھی چیز بھی ذکر کر دی۔ بات سمجھ آئی؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ویسے امام بخاری کے بڑے مزاج شناس ہیں، یعنی ان کے طرز و اسلوب اور ان کی صنیع سے بہت زیادہ واقف ہیں، لہذا بہت سے محققین نے حافظ ابن حجر کی اس توجیہ کو ترجیح دی کہ یہی بات برائے معلوم ہوتی ہے کہ امام بخاری یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے 2 طریقے تھے، کبھی آپ خوشبو لگاتے کبھی خوشبو نہ لگاتے۔ تو خوشبو نہ لگانا تو اس کو تعبیر کیا منبدأ بالحلاب سے، اور خوشبو لگانا اس کو تعبیر کیا بالطیب سے، اور پہلی بات کو ثابت کیا اسی حدیث سے جو اس باب میں مذکور ہے، اور دوسری بات کا کی طرف اشارہ کیا اس حدیث کی وجہ سے جو اگلے صفحے پر باب میں آ رہی ہے۔ ارے سمجھ جاؤ؟ تو ایک توجیہ یہ ہے جو نسبتاً بہتر ہے اور جو ہو سکتا ہے کہ امام بخاری کا یہی مقصود ہے، اور دوسری توجیہ حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے، وہ بھی نسبتاً بہتر معلوم ہوتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو ذکر کر رہے ہیں وہ یہاں پر اس باب میں، جس میں عائشہ فرماتی ہے کہ آپ ایسا برتن منگا دیتے جیسا کہ دودھ دھونے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو امام بخاری اس سے استدلال کرنا یہ چاہتے ہیں، ذرا سمجھ لو کہ حلاب جو ہوتا ہے وہ برتن جس میں دودھ دھونا جائے، تو آپ سب کا یہ تجربہ ہوگا کہ جس برتن کو مدتوں تک دودھ نکالنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس میں ایک ہلکی سی بو آ جاتی ہے، دودھ آ جاتی ہے نہیں، وہ برتن جو ہمیشہ دودھ نکالنے کے لیے استعمال، چاہے اس کو دھو لو تب بھی اس میں ایک بو آ جاتی ہے، سمجھے نا؟ تو آپ نے ایک ایسے برتن سے غسل فرمایا جس میں سے دودھ کی بو تھی، اور دودھ کی بو ہونے کو آپ نے غسل میں مانع قرار نہیں دیا، سمجھے نا؟ کہ اگر دودھ کی بو آ رہی ہے برتن میں
تو اس کو آپ نے غسل میں کوئی رکاوٹ نہیں سمجھا بلکہ اس کو غسل میں استعمال کیا. حالانکہ وہ جو بو آتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ کوئی پسندیدہ ہوتی ہے نہیں، ناپسندیدہ قسم کی بو ہوتی ہے. اس کے باوجود آپ نے اس سے غسل فرمایا. جب اس کو آپ نے گوارا فرمایا تو اگر برتن میں خوشبو ملا دی جائے تو بطری سے اولا وہ غسل میں استعمال کیا جا سکتا ہے. تو حدیث تو وہ ذکر کی ہے جس میں سے حلاب سے آپ کا غسل کرنا منقول ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ استدلال یہ کر رہے ہیں کہ جب حلاب سے غسل کرنا جائز ہے تو کسی ایسے برتن سے غسل کرنا بھی جائز ہونا چاہیے کہ جس میں خوشبو ملی ہوئی ہو. اس لیے جب حلاب کا ذکر کیا بدأ بالحلاب تو ساتھ میں اب اس چیز بھی ذکر کر دیا کہ حلاب سے شروع کرو یا تیز سے شروع کرو، دونوں باتیں جائز. سمجھ گئے؟ تو دوسرے الفاظ میں تو اس طرح کہہ لو کہ تجوز الباب میں دو دعوے کیے. ایک دعویٰ یہ کیا کہ غسل کیا جا سکتا ہے اس برتن سے جس میں سے دودھ نکالا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس پر تو استدلال ہو گیا کیسے؟ حدیث کی صراحت سے، حدیث کی عبارت النص سے. اسی سے استدلال اشارت النص سے یہ نکلا کہ ایسا برتن جس میں کوئی ناپسندیدہ بو آ رہی ہو اس کو استعمال کر سکتے ہیں. سمجھے نا؟ یہ اشارت النص سے. پھر اس پر قیاس کیا یا اس کے دلالت النص سے استدلال کیا کہ ایسا برتن جس میں خوشبو ملی ہوئی ہو اس سے بھی بطری سے اولا غسل کرنا جائز ہے. تو یہ بات جو ہے یہ دلالت النص سے یا قیاس سے ثابت ہوگی. اس واسطے حلاب کے ساتھ ابھی ٹھیک کلر کی امام بخاری نے ذکر فرمایا. ارے سمجھ جاؤ، یہ دو توجیحات ہیں جو میرے نزدیک زیادہ بہتر ہیں. باقی جو اور توجیحات مختلف شراح نے کی ہیں وہ نہایت کو تکلف ہے اور بناوٹی ہے، اس میں تصنع ہے، تکلف ہے، اس کو اختیار کرنے کی کوئی حاجت نہیں. بات سمجھ میں آ گئی بھائیو؟ چلو صحیح سوال. جی یہ عبارت جو آخری ہے فقال بہما علی وسط رأسی، جی یہ فقال بہما کی ضمیر صحیح، بہما کی ضمیر کس طرح جا رہی ہے؟ دونوں ہاتھوں کو اپنے وسط راس کے اوپر. پہلے تو یہ کیا کہ دائیں طرف پانی ڈالا، پھر بائیں طرف پانی ڈالا، پھر دونوں ہاتھوں میں لے کر بیچ میں ڈالا. جی باب المزمزة والاستنشاق في الجنابة. وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا عامش قال حدثني سالم عن قريب عن ابن عباس قال حدثنا ميمونة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت سببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فأفرق بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيده على الأرض فمسح بالتراب ثم غسل ثم مزمز واستنشق ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه ثم أتي بمنديل فلم ينفث بها. یہ مامونہ کی وہی حدیث ہے جو مختلف طریقوں سے آ رہی ہے. یہاں پر لانے کا منشا یہ ہے کہ غسل کے دوران مضمضہ اور استنشاق بھی کیا جائے گا. چنانچہ ترجمے میں بعد میں یہ کہا کہ مضمضہ اور استنشاق فی الجنابہ. ایسا مشہور اصطلاح ہے فقہائے کرام کا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غسل کے اندر مضمضہ اور استنشاق واجب ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب نہیں ہے. جس طرح وضو میں سنت ہے اسی طرح غسل میں بھی سنت ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال جو ہے وہ ایک تو اس بات سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے کہیں یہ ثابت نہیں ہے کہ غسل آپ نے بغیر مضمضہ استنشاق سے فرمایا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے ان کنتم جنوبا فطہروا فرمایا ہے کہ طہارت میں مبالغہ کرو.
تو طہارت مبالغہ دو طریقے سے ہوتا ہے. ایک یہ کہ جو اعضاء وضو میں نہیں دھوئے جاتے وہ غسل میں دھوئے جائیں، اور دوسرا یہ کہ جو چیز وضو کے اندر محض مسنون تھی یا مستحب تھی وہ غسل میں کیا ہو جائے، واجب ہو جائے. تو مضمر استنشاق اگرچہ وضو میں مسنون تھے لیکن غسل کے اندر واجب ہو گئے. اور حضرت عبداللہ بن عباس کا ایک فتویٰ بھی اس کی تائید میں ہے، اور اس کے اوپر مفصل بحث جیسے ترمذی کے اندر آئی ہے. پڑھ بھی آتے ہیں نہیں ابھی تو وہاں پر تفصیل اس کی آ جائے گی کہ ایک جس حدیث سے حنفیہ استدلال کرتے ہیں وہ صحیح ہے اس بات پر کہ جو غسل جنابت میں مضمر استنشاق واجب ہے، اس کے اوپر جو سند کا کلام ہے وہ وہاں پر انشاءاللہ آ جائے گا. پھر آخر میں یہ فرمایا کہ ثم اوتیہ بمندیل، غسل کے بعد آپ کے پاس رومال لایا گیا تاکہ آپ اپنے جسم کو خشک فرما لیں. فلم ینظر بہا، تو آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا، یعنی اس کے اعضاء کو خشک نہیں کیا. یہ مقصود اس کا دوسرے روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ کوئی تولیہ کا استعمال کرنا ناجائز ہے، بلکہ اس وجہ سے تھا کہ آپ اس وقت ٹھنڈک حاصل کرنا چاہتے تھے، اس بات سے آپ نے رکھا. جی سوال یہ ہے کہ رمضان کے اندر اگر غسل جنابت کی ضرورت پیش آ جائے تو اس میں تو افطار کے بعد کیا ضروری ہے اس میں مزمزہ بند کر دو. نہیں کوئی ضرور نہیں. مضمر استنشاق اس میں کر لیا جیسا مضمر استنشاق وضو میں کرتے ہیں اسی طرح غسل میں بھی کریں، اس میں کیا ہے. ہاں مبالغہ بتایا دو طریقے ہیں مبالغے کے. ایک مبالغہ یہ کہ جو اعضاء وضو کے اندر نہیں دھلتے وہ دھوئے جائیں، یہاں وہ مبالغہ مراد نہیں ہے، بلکہ جو چیز کہ وضو میں سنت تھی وہ غسل میں واجب ہو گئی. تو مضمر استنشاق سنت تھا واجب ہو گیا تو مبالغہ حاصل ہو گیا. اور ایک حدیث بھی آپ ابو داؤد میں پڑھیں گے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ وہ بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، استنشاق میں مبالغہ کرو مگر یہ کہ اگر تم روزے کی حالت میں ہو تو مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بس جو معمول کے مطابق ہے اس کا استنشاق کر لینا چاہیے. جی باب مسح اليد بالتراب لتكون انقى. وبه قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا اعمش عن سالم بن ابي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونه رضي الله تعالى عنها وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم اتصل من الجنابه فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسل ثم توضا وضوءه للصلاه فلما فرغ من غسله غسل رجليه. باب هل يدخل الجنوب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قدر غير الجنابة. وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ ولم يرى ابن عمر وابن عباس باسا بما ينتبه من غسل الجنابة. وبه قال حدثنا جن ترجمۃ الباب امام بخاری کو بیان کرنے کے لیے قائم کر رہے ہیں کہ جنابت جو ہوتی ہے وہ نجاست حکمیہ ہے، نجاست حقیقیہ ہے. لہذا اگر کوئی شخص حالت جنابت میں ہے تو اس کا جسم ناپاک نہیں ہوتا، سمجھے نا. جسم ناپاک مجرد جنابت سے اس کا جسم ناپاک نہیں ہوتا. لہذا اگر حالت جنابت میں کوئی شخص پانی میں ہاتھ ڈال دے جبکہ اس کے ہاتھ پر کوئی نجاست لگی ہوئی نہیں تو اس میں کوئی ملاحظہ نہیں ہے، اس سے کوئی نہ ایسا کرنا گناہ ہے اور نہ اس سے پانی خراب ہوتا ہے. ارے سمجھے نا. تو کہتے ہیں حل يدخل الجنوب يده في الإناء،
یا جنوبی شخص ہاتھ داخل کرتے اپنا برتن میں قبل ان یغسلھا، ہاتھ کو دھوئے بغیر، اذا لم یکن علی یدہ قذر، بشرطے کہ اس کے ہاتھ پر کوئی گندگی لگی نہ ہو، غیر الجنابہ، سوائے حالت جنابت حکمیہ کے، سمجھے نا؟ جنابت کا حکمی، جنابت یعنی نجاست حکمیہ جو ہے وہ ہے، لیکن ہاتھ پر کوئی ظاہری نجاست لگی ہوئی نہیں ہے تو ہاتھ پانی میں ڈالنے میں کوئی مذاکرہ نہیں۔ تو یہاں سے اس کی تعریف کی ہے اس بات سے کہ عبداللہ بن عمر اور براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ منقول ہے کہ انہوں نے اپنا ہاتھ داخل کیا طہور، طہارت کے پانی میں، ولم یغسلھا، جبکہ ہاتھ کو دھویا ہوا نہیں تھا، ثم توضا، پھر اس کے بعد وضو کیا۔ ولم یرى ابن عمر وابن عباس رضی اللہ عنہما بأسا بما ينتظر من غسل الجنابہ، عبداللہ بن عمر نے اور عبداللہ بن عباس نے کوئی حرج نہیں سمجھا اس پانی میں جو چھینٹوں کی شکل میں اڑتا ہے غسل جنابت۔ ایک آدمی غسل جنابت کر رہا ہے، سمجھے نا، اور اس کے جسم سے جو پانی گر رہا اس کی چھینٹیں اڑ کر کسی کو لگ گئی، تو ان چھینٹوں پر لگنے سے جس کو لگی ہے وہ ناپاک نہیں، کیونکہ وجہ وہی ہے کہ یہ جو جنابت ہے یہ نجاست حکمیہ ہے، حقیقیہ نہیں ہے، لہٰذا اس کی چھینٹوں سے کوئی نجاست نہیں جی۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أخلاق بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے، تختلف أيدينا فيه، ہمارے ہاتھ ایک دوسرے کے بعد جاتے تھے اس برتن میں۔ اختلاف یختلف کے معنی ہے باری باری جانا، بار بار جانا، تو ایک گھنٹہ میں نے ہاتھ ڈالا پھر دوسرے گھنٹہ حضور نے ڈالا، اس طرح ہمارے ہاتھ جو ہے ایک دوسرے کے بعد آتے تھے اس برتن میں۔ یہاں یہ مذکور نہیں ہے کہ پہلے ہاتھ دھوتے تھے اور پھر داخل کرتے تھے، بلکہ بغیر ہاتھ دھوئے بھی دونوں پانی میں داخل کرتے رہے جی۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده۔ وبه قال حدثنا عبد الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة، وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة مثله۔ یہاں جو پہلی حدیث آئی ہے نا کہ جنابت غسل ہے، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پہلی روایت میں تو یہ مذکور نہیں ہے کہ آپ پہلے ہاتھ دھوتے تھے پھر داخل کرتے تھے برتن میں، لیکن اس میں یہ مذکور ہے کہ پہلے آپ ہاتھ دھو لیتے تھے پھر داخل کرتے تھے۔ تو دونوں حدیثوں کو امام بخاری دو مختلف حالتوں پر محمول کر رہے ہیں۔ تو پہلی روایت جو ہے وہ اس حالت سے متعلق ہے جبکہ ہاتھ پر کوئی ظاہری نجاست لگی ہوئی نہ ہو، اور دوسری اس حالت پر معمول ہے جبکہ ظاہر ہاتھ پر کوئی نجاست لگی ہوئی ہو تو پہلے دھو لیتے تھے پھر بعد میں ہاتھ داخل کرتے تھے جی۔ وبه قال حدثنا عبد الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن جابر قال سمعت أنس بن مالك يقول رضي الله تعالى عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من النساء يغتسلان من إناء واحد، زاد مسلم ووهب بن جبير عن شعبة عن الجنابة، ووهب بن جرير عن شعبة من الجنابة۔ باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل۔ وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس عن ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت وزعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته فصب على يدي فغسلها مرة أو مرتين، قال سليمان لا أدري أذكر ثالثة أم لا، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه ثم دلك يده بالأرض أو قال بالحائط ثم تمزمز واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته خرقة فقال بيدي هكذا ولم يردها۔ باب تفريق الغسل والوضوء ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه۔ یہاں اس باب میں مقصود ہے جو بیان کرنا کہ موالات جو ہے وہ وضو میں واجب نہیں،
یہ مسئلہ آپ پڑھتے چلے آ رہے ہیں اردو کا کہ موالات کس کو کہتے ہیں کہ بہتر پہ وضو کرنا کہ ایک وضو کے خشک ہونے سے پہلے دوسرا وضو دھو لینا. امام مالک اس کو واجب کہتے ہیں لیکن جمہور کے نزدیک یہ واجب نہیں ہے، سنت ہے. تو امام بخاری بتانا یہ چاہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے، یعنی جمہور کی تعریف کر رہے ہیں امام مالک کے خلاف. کہتے ہیں باب التفریق الغسل والوضو، غسل اور وضو میں تفریق کی جا سکتی ہے، یعنی فاصلہ رکھا جا سکتا ہے موالات کے بغیر. اور کہتے ہیں عبداللہ محمد سے منقول ہے کہ انہو غسل قدمین بعدما جف وضو، تو انہوں نے اپنے پاؤں دھوئے اس وقت جبکہ ان کے وضو کا پانی خشک ہو چکا تھا. یعنی پہلے ہاتھ منہ دھو لیے تھے لیکن پاؤں نہیں دھوئے، پاؤں اس وقت دھوئے جبکہ ہاتھ منہ کا پانی خشک ہو گیا تھا. تو یہی ترک موالات ہے، یہی عدم موالات ہے. تو یہ ثابت ہے عبداللہ محمد سے، تو معلوم ہوا کہ ایسا کرنا واجب نہیں جی. اور آگے میں استدلال کیا اسی بات سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں جو ہیں وہ پہلے نہیں دھوتے تھے، بلکہ پہلے اور سارے اعضائے وضو دھو لیے، پھر غسل کیا، اس کے بعد آخر میں پاؤں دھوئے. جی. وبه قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عامة عن سالم بن ابي الجعد عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس قالت ميمونة رضي الله تعالى عنها وعنهم وذاق للنبي صلى الله عليه وسلم معا يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلها مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ بيمينه على الشمال فقلل مذاكره ثم دلك يده بالأرض ثم تمزمز واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه ثلاثا ثم صب على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدث ابن أبي عدين ويحيى بن سعيد عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن منتشر عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم قال ذكرته لعائشة فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينزخ طيبا. یہ اس باب میں دو مسئلے بیان کیے ہیں امام بخاری نے. ایک چیز اذا جمع ثم عاد، ایک شخص ہے جو اپنی بیوی سے اپنے جمع کیا اور ابھی غسل نہیں کیا تھا تو پھر دوبارہ کیا اسی سے، اور پھر دونوں جمع کا اس کے بعد غسل آخر میں کر لیا تو یہ جائے. ضروری نہیں کہ پہلے جمعہ کا غسل الگ کرے اور دوسرے جمعہ کا غسل الگ کرے، بلکہ دو مرتبہ اگر کیا ہے تو دونوں کا آخر میں ایک غسل کر لینا کافی ہے. یہ معنی ہے اذا جامع ثم عاد. ومن دار علی نسائه في غسل واحد. اور دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر ایک آدمی سے ایک سے زائد بیویاں ہیں تو وہ ساری بیویوں کے پاس جائے اور آخر میں ایک مرتبہ غسل کر لیں. ایک بیوی کے پاس گیا غسل نہیں کیا، پھر دوسری کے پاس گیا غسل نہیں کیا، کسی کے پاس گیا غسل نہیں کیا، آخر میں جا کر ایک مرتبہ غسل کر لیا تو یہ کافی ہے. ارے سمجھو، اگرچہ دونوں صورتوں میں یہ افضل ہے کہ آدمی ہر مرتبہ الگ غسل کر لیں، لیکن واجب نہیں. لہٰذا اگر آخر میں ایک غسل کر لیا تو وہ بھی کافی ہے. سمجھ گئے؟ یہ ہے باب کا مقصود، اور یہ دو مسئلے بیان کرنے منظور ہے. اب جو حدیث روایت کی ہے اس کا پہلے پس منظر سمجھ لیجیے، کیونکہ جو الفاظ آ رہے ہیں وہ اس وقت تک سمجھ نہیں آئیں گے جب تک کہ پس منظر اس کا معلوم نہ ہو. اس کا پس منظر اصل میں یہ ہے کہ جمہور کا مسلک یہ ہے کہ اگر جب آدمی احرام باندھ رہا ہو تو احرام باندھنے سے پہلے اگر وہ خوشبو لگا لے، سمجھے نا، اور ایسے خوشبو لگا لے جس کا اثر احرام کے بعد بھی باقی رہے،
تو یعنی خوشبو باقی رہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ ایسا کرنا سنت کہ احرام باندھنے سے پہلے اپنے اسی طرح خوشبو لگا لی، اس کے بعد احرام باندھا یعنی تلبیہ پڑھا، اور تلبیہ پڑھنے کے بعد جب حالت احرام شروع ہوئی تو اس وقت بھی اس کے کپڑوں سے خوشبو آ رہی ہے، تو اس میں کوئی مداخلہ نہیں ہے، ایسا کرنا جائز ہے اور جمہور اس کے قائل ہے۔ لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ یہ تھا کہ احرام باندھنے سے متصل پہلے ایسی خوشبو لگانا جس کی اثرات بعد میں بھی باقی رہیں۔ عبداللہ بن عمر کہتے تھے کہ ایسا کرنا جائز ہے۔ حالت احرام کے بعد تو خوشبو لگانا کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہوتا نا، تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ حالت احرام کے بعد تو جائز ہوتا ہی نہیں، لیکن حالت احرام شروع ہونے سے پہلے اگر کوئی شخص ایسی خوشبو لگائے جس کے اثرات بعد میں بھی باقی رہیں تو وہ بھی جائز نہیں، اگر سمجھو۔ تو اب دیکھیے کہ ابراہیم بن محمد بن منتشر اپنے والد محمد بن منتشر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہتے ہیں ذکرتہ لعائشہ، میں نے یہ بات حضرت عائشہ سے ذکر کی۔ کیا بات؟ ذرا سمجھ لو، کیا بات ذکر کی؟ کہ عبداللہ بن عمر کا یہ مسلک ذکر کیا کہ عبداللہ بن عمر جو فتویٰ دیتے ہیں کہ احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگانا جائز نہیں ہے۔ فقالت، تو حضرت عائشہ نے جواب میں فرمایا کہ یرحم اللہ ابا عبد الرحمن، اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن پر رحم کرے۔ ابو عبد الرحمن کنیت کس کی ہے؟ عبداللہ بن عمر۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے۔ یہ ایک طرح سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے۔ کنت اطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں خوشبو لگایا کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فیطوف علی نسائہ، پھر آپ تمام ازواج کے پاس جاتے، ثم یصبح محرما، پھر آپ حالت احرام میں ہو جاتے، سمجھے نا، یعنی حالت احرام شروع کر دیتے، ثم یصبح محرما، پھر آپ حالت احرام میں آ جاتے تھے، ینضح طیبا، اس حالت میں کہ آپ مہک رہے ہوتے تھے خوشبو، ینضح نضحا ینضح، اس کے معنی ہے کسی چیز کا ابلنا، فیما یعنی نضاحتان، ابلنا، تو خوشبو ابل رہی ہوتی تھی آپ کے جسم مبارک سے، وہ خوشبو جو میں نے احرام سے پہلے لگائی تھی وہ آپ کی ابل رہی ہوتی تھی احرام کے بعد بھی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر جو یہ کہہ رہے ہیں کہ احرام سے پہلے خوشبو لگانا جائز نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں، کیونکہ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو لگاتی تھی کس وقت؟ احرام سے پہلے، اور اس خوشبو کا اثر باقی رہتا تھا احرام کے بعد بھی، اور خوشبو خوب پھوٹ رہی ہوتی تھی آپ کے جسم مبارک سے احرام سے۔ ارے سمجھ جاؤ، لہٰذا عبداللہ بن عمر کا یہ قول صحیح نہیں، یہ ہدایت ہے۔ سمجھ گیا بھائی حدیث کا مطلب؟ اب یہاں دو باتیں ہیں جو قابل ذکر ہیں اس حدیث میں۔ پہلی بات تو یہ کہ ترجمۃ الباب میں امام بخاری نے جو مسئلہ بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ ایک آدمی بہت ساری اپنے ازواج کے پاس جگہ بازی دیگر جائے اور آخر میں جا کر ایک مرتبہ غسل کر لے تو یہ کافی ہے، ہر زوجہ کے پاس الگ غسل کرنا ضروری نہیں، یہ مسئلہ بیان کیا تھا نا۔ تو پہلا سوال میں یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں یہ تو مذکور ہے اس حدیث میں عائشہ کی طرف سے کہ آپ ساری ازواج کے پاس جاتے تھے، لیکن یہ تو کہیں مذکور نہیں ہے کہ غسل ایک ہی مرتبہ کرتے تھے، یہ لکھا ہے نا صرف کہ یطوف علی نسائہ ثم یصبح محرما ینضح طیبا، غسل ایک مرتبہ کرنا سب جگہ یہ کے بعد جو کہیں مذکور نہیں ہے، تو اس سے ترجمۃ الباب کا مسئلہ کیسے ثابت ہوا؟ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک یہ کہ اگرچہ اس روایت میں نہیں ہے، حضرت عائشہ کی اس روایت میں نہیں ہے
کہ آپ ایک ہی غسل کرتے تھے آخر میں. لیکن اگلی حدیث حضرت انس کی آ رہی ہے، اس میں یہ مذکور ہے. حضرت انس کی جو آگے حدیث آ رہی ہے نا، یا اس کے ایک طریق میں یہ منقول ہے کہ آپ یہاں بھی اگرچہ مذکور نہیں ہے لیکن اسی کا دوسرا طریق آیا ہے. اس دوسرے طریق میں مذکور ہے کہ آخر میں جا کر ایک مرتبہ غسل کرتے تھے. تو اس طریق کی طرف اشارہ کیا ہے امام بخاری. ارے سمجھو، ایک اس کا جواب دیا، اور دوسرا جواب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں اگرچہ صراحتاً تو مذکور نہیں ہے کہ آپ صرف ایک غسل کرتے تھے، لیکن امام بخاری کی استدلال اس بات سے کر رہے ہیں کہ دیکھو 9 ازواج مطہرات اور آپ یہ خوشبو لگا کر شروع میں گئے 9 ازواج کے پاس. اگر آپ ہر زوجہ کے پاس جانے کے بعد الگ غسل فرماتے تو 9 مرتبہ غسل ہوتا. تو 9 مرتبہ غسل ہونے کے نتیجے میں وہ خوشبو جو لگائی تھی وہ خوشبو باقی نہ رہتی. حالانکہ ایسا کریں آپ کے جسم سے خوشبو ابل رہی ہوتی. سمجھے نا؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہر جگہ غسل آپ نے نہیں کیا، بلکہ آخر میں ایک مرتبہ غسل فرمایا، جس کے نتیجے میں وہ خوشبو باقی رہی اور ضائع نہیں ہوئی. تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ آخر میں ایک غسل کافی. ارے سمجھو کچھ ہے؟ ایک مسئلہ تو یہ ہے اس حدیث کے مطابق. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بعض حضرات نے یہاں پر یہ سوال اٹھایا ہے کہ آپ تمام ازواج کے بعد ایک ہی رات میں تشریف لے گئے، تو کیا یہ قسم کے خلاف میں؟ ظاہر ہے کہ وہ رات کسی ایک خاتون کی باری ہوگی، ہے نا؟ آپ راتوں تقسیم کی ہوئی تھی نا آپ کا متوفر ازواج کے اوپر، تو وہ رات جو ہے کسی خاتون کی باری ہوگی. آپ اس رات میں اس خاتون کے علاوہ مزید 8 خواتین کے پاس تشریف لے گئے، تو کیا یہ اس عورت کی حق تلفی نہیں ہوئی؟ اس خاتون کی حق تلفی نہیں ہوئی؟ ان کی باری تھی. ارے سمجھو، تو اس کا جواب بعض لوگوں نے تو یہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قسم واجب کھائی نہیں. قرآن کریم میں فرمایا کہ اردو منتخا اور تم بھی ملے گا منتخا. تو اس طرح آپ سے قسم کا وجوب ختم فرما دیا تھا اللہ تعالیٰ نے. لہٰذا اگر کوئی کام قسم کے خلاف ہو تو کوئی مداخلہ نہیں. لیکن یہ جواب اس لیے اتنا بخش نہیں ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی تھی کہ آپ قسم کی پابندی نہ کریں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام زندگی پابندی فرمائی. آپ نے اس رخصت کا فائدہ کبھی بھی نہیں اٹھایا. اس لیے ہمیشہ قسم کے احکام کا لحاظ رکھا. تو یہ کہنا کہ اس موقع پر آ کر آپ نے قسم توڑ دیا، یہ مناسب بات معلوم ہے. دوسری توجہ بات آپ نے یہ کی ہے کہ جس خاتون کی باری ہو اس کا حق یہ ہے کہ رات آپ اس کے بعد گزاریں، سمجھے نا؟ اور اگر تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے دوسری ازواج کے بعد بھی چلے گئے ہوں تو یہ قسم کے خلاف نہیں. سمجھ یہ بھی توجہ کی ہے بات میں. لیکن سب سے بہتر توجہ کی ہے حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے یہ فرمایا کہ جن روایات میں یہ آتا ہے کہ آپ تمام ازواج کے پاس تشریف لے گئے، ان کا استقصا کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ساری زندگی میں ایسا صرف 2 مرتبہ ہو. ایک اس وقت جب آپ حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو احرام باندھنے سے پہلے،
تمام ازواج کے بعد تشریف لے گئے، اور ایک اس وقت جب حج کی تکمیل کے بعد آپ حلال ہوئے، احرام کی حالت ختم فرمائی، تو اس وقت تشریف لے گئے۔ تو دونوں حالتیں سفر کی، اور سفر کا قسم ہوتا ہے، لہذا سوال پیدا ہی ہوتا ہے۔ اور ان دونوں مواقع پر جانے کی، خبردار کے بعد جانے کی حکمت یہ تھی کہ یہ بات تقریباً سارے فقہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے مستنبط کر کے یہ بات کہی ہے کہ جب آدمی حالت احرام شروع کر رہا ہو تو اگر بیوی ساتھ ہے تو بہتر ہے کہ یعنی احرام کے آداب میں سے ہے کہ احرام شروع کرنے سے پہلے اگر بیوی ساتھ ہے تو آدمی اس کے ساتھ ہم دوسری کر دیں، کیوں؟ تاکہ ذہن جو ہے وہ فارغ ہو جائے اور آگے اطمینان کے ساتھ کسی شہوانی تقاضے کے بغیر وہ حج کے ارکان ادا کر سکے، سمجھ گئے؟ تو اس وقت اگر بیوی ساتھ ہے تو اس سے ہم گفتگو کرنا یہ کیا ہے؟ آداب احرام ہے۔ اسی طرح جب آدمی حج کے افعال ادا کرنے کے بعد حلال ہو طواف زیارت کر کے، تو طواف زیارت کے بعد اگر بیوی ساتھ ہے تو اس وقت میں بھی اس کے ساتھ امرتسر ہونا یہ آداب ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ حالت احرام میں جو دو چیزیں منع تھیں، حالت احرام ختم ہونے کے بعد وہ سب کے سب انجام دینی چاہیے تاکہ معلوم ہو کہ اب یہ حرمت ختم ہو۔ کپڑے حرام تھے اب پہن لو، خوشبو حرام تھی اب لگا لو، بال منڈانا حرام تھا اب منڈا لو، اسی طرح بیوی کے ساتھ کے پاس جانا حرام تھا اب چلے جائیں، تو یہ بھی آداب ہے۔ ارے سمجھو کہ چونکہ یہ آداب احرام میں سے ہے کہ احرام شروع کرنے سے پہلے جمعہ اور احرام ختم ہونے کے بعد جمعہ، تو آپ نے یہ مناسب سمجھا کہ اس ادب میں ساری ازواج کو شریک ہے، پہلے موقع پر بھی اور دوسرے موقع پر بھی، اس وجہ سے آپ ساری ازواج سے باتیں کی۔ ارے سمجھو تو خلاصہ کیا نکلا کہ یہ عمل کب ہوا؟ حالت سفر میں، لہذا سفر میں ہونے کی وجہ سے قسم کے خلاف ورزی کوئی نہیں ہوگی، تو قسم کے احکام سفر میں باقی نہیں رہتے۔ سمجھ گیا بھائیوں؟ یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ دو مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا، پہلے واقعے میں یہ صراحت ہے کہ آپ جو ہے سب سے زیادہ سب سے تمام ازواج کے بعد جانے کے بعد آپ نے صرف ایک مرتبہ غسل کرنا ہے، سمجھے؟ اور اسی سے امام بخاری استدلال کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ غسل کر لینا کافی ہے۔ لیکن دوسرے موقع پر جب آپ گئے ازواج کے پاس تو وہاں آپ نے ہر زوجہ کے پاس الگ ہوتی، اور اس کے بارے میں حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ لو جعلتہ غسلا واحدا، آپ سب ایک ہی غسل کر لیتے؟ تو وہ پہلے حضرت انس کہتے ہیں کان یغتسل عند حاله وعند حاله، ایک زوجہ کے پاس گئے وہاں غسل کیا، پھر دوسرے کے پاس گئے وہاں غسل کیا۔ تو میں نے آخر میں پوچھا لو جعلتہ غسلا واحدا، اگر ایک ہی مرتبہ کرنے تو کیا؟ تو آپ نے فرمایا انہ ازکا واطیب واحسن، ہر جگہ الگ غسل کرنا یہ زیادہ پاکیزگی کا سبب ہے، زیادہ پاکی صفائی کا سبب ہے، اس بات سے بتانا دونوں طریقے آپ نے سمجھا دیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ افضل یہی ہے کہ کرے
بیان جواز کے لیے آپ نے ایک مرتبہ کی تفصیل فرمائی. ارے سمجھ جاؤ بھائیو, چلو پڑھو. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نساء في ساعة واحدة من الليل والنهار وهم 11. قال قلت لأنس أو كان يطيقه قال كنا نتحدث أنه أوتي قوة 30. وقال سيدنا انس نے یہ واقعہ بیان کیا تو کہتے ہیں میں نے الطرف سے پوچھا ابا کان یطیقه ابا کان, کیا آپ کے اندر طاقت تھی کہ 9 ازواج کے پاس جیسے جو آپ کی جگہ جائیں, کیونکہ عام حالات میں جو ایک معمول کے آدمی جو ہیں جو معتدل یعنی معمولاً جیسے قوت انسان میں ہوتی ہے تو وہ 9 ازواج کے پاس ایک مرتبہ میں جانے پر قادر نہیں ہوتا, اتنی طاقت نہیں ہوتی عام طور پر کہ وہ 9 ازواج کے پاس ایک مرتبہ میں چلا جائے. تو اس لیے پوچھا کہ کیا آپ کے اندر اتنی طاقت تھی؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہ تحدث اور نہ ہوتی اپنی بوتا چلاتی. ہم یہ باتیں کیا کرتے تھے کہ آپ کو 30 آدمیوں کے مردوں کے برابر جی. وقال سيد عن قتادة إننا نتحدث أن أنس حدثهم 9 نسوة. باب غسل المزي والوضوء منه. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا زائدة عن ابي حزين عن ابي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه وعنهم قال كنت رجلا مزاعا فأمرت رجلا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فسأل فقال توزع واغسل ذكرك. باب من تطيب ثم اغتسل وبقي اثر طيبه. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن ابراهيم بن محمد المنتشر عن ابيه رضي الله تعالى عنه وعنهم قال سألت عائشة وذكرت لها قال ابن عمر ما احب ان اصبح محرما انزف طيبا فقالت عائشة انا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم اصبح محرما. تو وہ حدیث ہے. صرف اتنا یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی نے غسل پہلے خوشبو لگائی تھی پھر غسل کیا, غسل کرنے کے بعد بھی خوشبو آتی رہی تو کوئی حرج نہیں. یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی خوشبو جو کہ آ رہی ہے غسل سے پہلے لگی ہوئی خوشبو آ رہی ہے تو یہ غسل کام نہیں ہوا. کام اس وقت ہوگا جب کہ وہ خوشبو ظاہر ہو جاتی, ایسا نہیں ہے بلکہ اگر خوشبو پہلے کی لگی ہوئی بعد میں بھی آ رہی ہے تو اس سے غسل کے صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. جی ایک سوال جی. یہ پچھلے حدیث کے اندر آیا ہے کہ 11 عورتیں تھیں ازواج مطہرات اور بعض روایتوں کے مطابق 9 ہیں, تو اس میں زیادہ تھی کون سا؟ یہ ایک وقت میں 11 جمع نہیں ہوئی, مختلف اوقات میں ملا کے 11 تھی اور یہ زیادہ صحیح روایت 9 کی ہے. جس روایت میں 11 آیا ہے اس حدیث میں کوہنہ 11 تھا, اس میں بغیر کسی راوی سے بات ہوا کیونکہ اس وقت میں جو اگر الوداع کے وقت جو خاص تھی وہ 9 تھی. جی. وبه قال حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مخرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. عائشہ فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ میں اب دیکھ رہی ہوں خوشبو کی چمک کو. وبیس کا معنی چمک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں جبکہ آپ حالت احرام میں, یعنی وہ خوشبو جو میں نے احرام سے پہلے لگائی تھی وہ آپ کی مانگ میں نظر آ رہی ہوتی تھی احرام کے بعد میں. سمجھے نا؟ تو اس سے جو مسئلہ نکلا جو فرض کرو اگر کسی شخص نے احرام سے پہلے خوشبو لگائی اور خوشبو کا جرم وہ احرام کے بعد بھی باقی رہا جسم پر لگی ہوئی خوشبو کا تو کوئی حرج نہیں ہے. البتہ اگر سمجھ لینا کہ یہ حکم بدن کا ہے, بدن پر جو خوشبو لگائی وہ اگر احرام کے بعد بھی باقی رہی تو کوئی حرج نہیں, لیکن کپڑے پر یہ حکم نہیں ہے. کپڑے پر ایسی خوشبو لگانا کہ جس کا جرم احرام کے بعد بھی باقی رہے یہ جائز نہیں. سمجھے؟ کپڑے پر ویسے ہی لگا لی بس خوشبو آ رہی ہے لیکن اس کا جرم نظر نہیں آ رہا, یہ تو جائز ہے. لیکن ایسی خوشبو لگائے جس کا جرم باقی رہے احرام کے بعد وہ کپڑے پر جائے, جسم پر ہے. چلیے. باب تخلیل شعره حتى اذا ظن انه قد ابى بشرته افاض عليه.
وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم تخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أرى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده وقال كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغرف منه جميعا. باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعيد غسل مواضيع الوضوء منه مرة أخرى. یعنی غسل کرنے کے بعد پھر دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں، بس وہ کافی ہے. جی. وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا أعمش عن سالم عن قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأصبع بيمينه على يساره مرتين أو 3 ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو قال الحائط مرتين أو 3 ثم تمزمز واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأس الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه. قالت فأتيت بخرقة فلم يردها فجعل ينفذ بيده. باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب فقال لنا مكانكم ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا وراح يقتل فكبر فصلينا معه. تابعه عبد الأعلى عن معمر عن الزهري ورواه الأوزاعي عن الزهري. اس ترجمۃ الباب میں ایک مسئلہ امام بخاری نے بیان کیا ہے، فقہی مسئلہ ہے جو فقہا کے درمیان مختلف ہو رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر فرض کرو ایک شخص جو ہے وہ مسجد میں سو گیا اور سونے فرض کرو معتکف ساتھ ہو گیا، مسافر ساتھ ہو گیا اور سونے کی حالت میں اس کو احترام ہو جب بیدار ہوا تو احترام کی وجہ سے وہ جنابت کی حالت میں. تو اب جنابت کی حالت میں مسجد میں داخل ہونا ہی ناجائز ہوتا ہے، لیکن اب مجبوری ہے کہ احترام ہو گیا، جنوبی وہیں مسجد میں ہوا. اب اس کو اگر غسل کرنے کے لیے جانا ہوگا تو مسجد سے گزرتے ہی جانا ہوگا. تو امام بنی پر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت یہ ہے اور مشہور ظاہر روایت یہی ہے کہ ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ فوراً تیمم کرے اور تیمم کر کے باہر نکلے اور جا کر کے غسل کر کے آئے. سمجھے نا؟ بغیر تیمم کے گزرنا مسجد سے جائز ہے. سمجھے؟ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک اور دوسرے علماء کا مسئلہ یہ ہے کہ نہیں تیمم کرنے کی ضرورت نہیں، مجبوری ہے نکل جائے گزرنے. سمجھے نا؟ اور یہی حکم یہی اختلاف اس صورت میں ہے کہ ایک آدمی جنوبی تھا لیکن اس کو اپنی حالت جنابت یاد نہیں رہی اور اسی حالت میں مسجد پہ چلا گیا. جب مسجد میں پہنچا تو یاد آیا کہ کو میں تو جنابت میں تھا، تو واپس آئے. امام کی اس مشہور روایت کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے تیمم کرے پھر واپس آئے. سمجھے نہیں؟ اور جو دوسرا راہ کہتے ہیں تیمم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی کہتے ہیں. ارے سمجھے نا؟ اور اس اختلاف کا مدار درحقیقت اس بات پر ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے فرماتے ہیں کہ جنوبی کے لیے مسجد کا قصد کر کے مسجد میں داخل ہونا تو جائز نہیں، لیکن اگر گزرتے ہوئے مسجد راستے میں مسجد آ جائے اور گزرتے ہوئے وہ راستے میں
مسجد کے اندر داخل ہو. مسجد میں داخل ہونا مقصود نہیں تھا بلکہ کہیں اور جانا مقصود تھا. بیچ میں مسجد آ گئی تو گزرگاہ کے طور پر اس کو اگر استعمال کر لیا تو حالت جنابت میں گزرنے میں کوئی مذائقہ نہیں. ارے سمجھے نا؟ تو دونوں صورتوں میں جب احترام ہوا تب بھی، اور اگر مسجد میں جا کر یاد آیا کہ میں جنوبی تھا تو اب جو نکل رہا ہے وہ اب جو گزر رہا ہے مسجد میں تو وہ گزرگاہ کے طور پر جا رہا ہے، مقصود بنا کر داخل نہیں ہو رہا. اور اس میں وہ استدلال کرتے ہیں اس آیت کریمہ سے جس میں جو فرمایا تقرر الصلاۃ وانتم سکارى ولا جنوبا الا عابري سبيل، کہ جنابت کی حالت میں بھی نہ جاؤ مسجد میں مگر الا یہ کہ تم راستہ پتہ کرنے والے ہو، تو عبور کے طور پر راستہ گزرگاہ کے طور پر اگر گزر رہے ہو تو پھر جنابت کی حالت میں جانے میں کوئی مذائقہ نہیں. سمجھے بھائیو؟ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہونا، بالکل مسجد میں داخل ہونا یا ٹھہرنا جائز نہیں ہے حالت جنابت میں، چاہے گزرگاہ کے طور پر آدمی گزر رہا ہو تب بھی جائز نہیں. اور وہ تفسیر آیت کی یہ کرتے ہیں، ذرا سمجھ لو. امام ابو حنیفہ یہ کہتا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اس میں مسجد کا کہیں ذکر نہیں ہے. کوئی مسجد کا ذکر نہیں. کہاں کا ذکر ہے؟ نماز. نماز کے پاس نہ جاؤ، سمجھے؟ یعنی نماز نہ پڑھو. کس حالت میں؟ نشے کی حالت میں اولا. اسی طرح جنابت کی حالت میں نماز نہ پڑھو. مسجد میں جانے کا ذکر نہیں ہو رہا بلکہ نماز پڑھنے کا ذکر ہو رہا ہے. نماز نہ پڑھو نشے کی حالت میں، اور نماز نہ پڑھو جنابت کی حالت میں. اب جنابت سے ایک استثناء کر دیا عابری سبیل کا. عابری سبیل کا معنی ہے مسافر. جہاں جب تم حالت سفر میں ہو، اور حالت سفر میں عام طور سے پانی ملا نہیں کرتا تھا، تو مراد ہے ایسی حالت سفر جس میں پانی نہ مل رہا ہو تو اس صورت میں تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے. یہ مطلب حنفیہ کے نزدیک آئے. تو عابری سبیل جو ہے اس کے کیا معنی ہے؟ مسافر. اور مسافر ہونا کنایا ہے کیسے؟ پانی نہ ملنے سے. اور پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہو باوجود حالت جنابت. یہ مطلب حنفیہ بتاتے ہیں. ارے سمجھو؟ تو اس وجہ سے کیونکہ حنفیہ کے نزدیک گزرنا بھی نہ جائے ہے مسجد سے حالت جنابت میں، اس بات سے وہ کہتے ہیں جب گزرنا پڑ رہا ہے تو کیا کرے؟ تیمم پہلے کرے. اور شافعیہ کہتے ہیں گزرنا کیونکہ جائز ہے یا تیمم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ارے کچھ سمجھو بدھو ہے. اب جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ استدلال شافعیہ کے مسلک کی تائید کر کے استدلال کر رہے ہیں. اس حدیث سے یہاں پر روایت کی ہے. اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے آئے نماز پڑھانے کے لیے، اور جب اپنے مصلی پر کھڑے ہوئے تو اچانک آپ کو یاد آیا کہ آپ حالت جنابت میں. تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ بھائی ٹھہرو ذرا اپنی جگہ پر، اور فوراً اپنے گھر میں گئے اور جا کر غسل فرمایا اور واپس آ کر نماز پڑھی. یہاں سے منقول نہیں ہے کہ آپ نے تیمم کیا ہو پہلے جانے سے پہلے. سمجھے نا؟ تو یہ حدیث بالکل صریح دلیل ہے شافعیہ کی اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات پر کہ تیمم کرنا کوئی ضروری نہیں. سمجھ گیا بھائیو؟ اور سچی بات یہ ہے کہ حنفیہ کے پاس اس حدیث کا کوئی جواب اطمینان بخش ہے. سمجھے نا؟ اور اسی بات سے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ مانو صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، کہ اگرچہ ظاہر و روایت حنفیہ کی یہی ہے کہ ایسی صورت میں تیمم کرنا واجب ہے، لیکن ایک روایت امام ابو حنیفہ سے یہ بھی ہے جمہور کے مطابق کہ تیمم کرنا ضروری نہیں.
وہ روایت اگرچہ مرجوح قرار دی گئی ہے، لیکن امام حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ حدیث سے چونکہ وہ روایت معین ہے جس کو مرجوح روایت کہا گیا ہے، لہذا میرے نزدیک عمل اسی پر ہونا ہے، کیونکہ یہ حدیث صراحتاً تائید کر رہی ہے اس کی روایت۔ اور یہی اسی موقع پر صاحب نے یہ بات صحیح فرمائی ہے کہ عام طور سے مشہور یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی روایتیں ظاہر و روایت وہ راجح ہوتی ہیں اور نوازش کی روایتیں جو ہیں وہ راجح نہیں ہوتی۔ پڑھا ہے نا آپ نے کہ ایک ظاہر روایت ہوتی ہے، وہ امام محمد نے 6 کتابوں میں سے کسی ایک کتاب میں ذکر کی ہوگی، وہ ظاہر روایت۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی امام ابو کی روایت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ نوازش۔ اور عام طور سے فتویٰ جو ہوتا ہے وہ ظاہر روایت پر ہوتا ہے، نوازش پر نہیں ہوتا۔ لیکن امام حضرت صاحب فرماتے ہیں میرے نزدیک کے اصول درست نہیں، بس وہ کہتے ہیں کہ بہت سی جگہوں پر نوازش پر بھی عمل اور فتویٰ ہونا چاہیے، ان مقامات پر خاص طور پر جہاں نوازش کا جو مسئلہ ہے وہ حدیث سے معلوم ہے، سمجھ گئے؟ تو کہتے ہیں صاحب کی یہ جگہ بھی ایسی ہے کہ نوازش کی روایت جو ہے وہ معجز پہ حدیث ہے، لہٰذا وہی ہے۔ سمجھ گئے بھائی؟ دیکھو ذرا باب اذا ذکر فی المسجد انہ جنوب، اگر کسی شخص کو یاد آیا مسجد میں جانے کے بعد جو حالت جنابت میں ہے تو خرج کما ہوا، تو اسی حالت میں نکل جائے مسجد سے، برائے تیمم کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور اس میں پھر حدیث روایت کی ہے کہ حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا عثمان بن محمد قال اخبرنا یونس عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال اقيمت الصلاة۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نماز کھڑی ہو گئی، وعدلت الصفوف، صفیں سیدھی کر دی گئی، قیاما سب لوگ کھڑے ہوئے تھے، فقرأ علينا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف لائے، فلما قام في مصلاه، جب آپ اپنے مصلی میں پہنچے تو ذکر انه جنوب، آپ کو یاد آیا کہ آپ حالت جنابت میں ہیں، فقال لنا، تو آپ نے فرمایا مکانکم، ذرا اپنی جگہ پر کھڑے رہو، ثم رجع، پھر واپس گئے، وقت چلا اسے فرمایا ثم خرج الینا، پھر تشریف لائے، ورأسہ یقطر، اس حالت میں کہ آپ کے سر مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا، فکبر، اس کے بعد آپ نے تکبیر کہی، فصلی نماز۔ چلیے یہ حضرت کیا فرمایا؟ صحیح نہیں کہاں جاتے ہیں؟ نہیں، مسجد تو ابھی تک مسجد بنی نہیں ہوئی، نئی مسجد جو ہے ابھی تک مسجد کے احکام اس کے اوپر جاری نہیں ہوئے، لہٰذا جاتے ہیں۔ جی باب نصب اليدين من غسل الجنابة، وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا ابو حمزة قال سمعت الأعمش فقال سمعت ابو حمزة قال اخبرنا ابو حمزة قال اخبرنا ابو حمزة قال سمعت الأعمش عن سالم بن ابي الجعد عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فخذه فضرب بيده الأذى فمسح ثم غسل فمزمز واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم صب على راسه وافاض على جسده ثم تناهى فخذل قدميه فناولت ثوبا فلم يأخذ فانطلق وهو ينفث يده. دو سے بولو یار، آخر کیسے سمجھ نہیں آیا؟ میمونہ کے جو منظور ہے کہ آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا، ہاں ہاں وہ یہاں بتایا نہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جیسے ایسے اشارہ کرتے ہیں جو نہیں مجھے نہیں چاہیے،
اس قسم کا چاہتا ہوں، لیکن کوئی منقول نہیں ہے جی۔ وہ پہلے یہاں اللہ عادل تبدیلی میں اجمالا ذکر کیا اور پھر آگے تفصیل ذکر کیا، اس اجمال کی تفصیل بیان کروائی، یہ کہتے ہیں اس وقت تو ضمن کہا گیا نا، راجوبن جنوبن اللہ عادل ضرور، تو جنوبن سے بتایا یہ معلوم ہوتا تھا کہ دونوں جناب کی حالت میں کبھی بھی نماز نہیں پڑھ سکتا آدمی، سمجھے نا؟ تو اس شبے کو ظاہر کرنے کے لیے اشارہ اس جگہ استثناء کر کے اللہ عادل کبیر کا، پھر اس کی اجمال کی تفصیل آ گئی جی۔ بسم الله الرحمن الرحيم. باب من بدا بشق رأسه الأيمن في الغسل. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوزه وبركاته آمين. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت كنا إذا أصاب إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاث فوق رأسها ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر. باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر، والتستر أفضل. وقال بعض عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحيا منه من الناس. وبه قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى صلى الله عليه وسلم يغتسل وحده، فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه فجمع موسى في إثره يقول ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى وقالوا والله ما بموسى من بأس ما أخذ ثوبه وطفق بالحجر ضربا. قال أبو هريرة رضي الله عنه والله إنه لندب بالحجر 6 أو 7 ضربا بالحجر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب يحتسي في ثوبه فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى وعزتك ولكن لا غنى بي عن بركتك. رواه إبراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب يغتسل عريانا. اس بات میں یہ بتلانا مقصود ہے کہ غسل میں اگر کوئی شخص کپڑے بالکل اتار کر برہنہ ہو کر غسل کرے تو یہ جائز ہے، اگر کوئی شخص اہتمام کرے کہ غسل کی حالت میں بھی کوئی سطر چھپانے کا اہتمام کرے، جیسے لنگی وغیرہ باندھ کر کرے تو یہ زیادہ افضل ہے، لیکن جائز وہ بھی ہے کہ آدمی بالکل برہنہ ہو جائے۔ تو کہتے ہیں باب مرد عریانا وحدہ فی الخلوہ، تنہا اگر ہے تنہائی میں ہے تو عریاں ہو کر بھی غسل کر سکتا ہے۔ ومن تستر، اور یہ باب اس سے متعلق بھی ہے جو تستر کرے، وہ تستر افضل، تستر زیادہ افضل ہے۔ اور افضل ہونے کی دلیل یہ بیان کی کہ بعض ابن حکیم اپنے والد سے اور وہ زیادہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ احق ان یستحیا منہ من الناس، اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے شرم کی جائے بنسبت لوگوں سے، یعنی جب لوگوں کے سامنے تم عریاں آتے ہوئے شرم کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ہر وقت ہو نا، تو اس واسطے اس وقت بھی شرم کرو تو زیادہ بہتر ہے۔ تو غسل کی حالت میں بھی اگر آدمی کو شرم کرتے ہوئے پہن لے کپڑے، یعنی کوئی لنگی وغیرہ، تو یہ
افضل ہے، بہتر ہے، لیکن جائز ہے۔ اب جائز ہونے پر استدلال کیا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل یغتسلون عراتا، بنو اسرائیل جو تھے نا یہ ننگے غسل کیا کرتے تھے، سمجھے نا، سب چرانی مجرد، اور ینظر بعضهم الی بعض، اور اس حالت میں کرتے تھے کہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے رہتے غسل کرتے ہوئے، تو یہ ان کا طریقہ تھا۔ وکانا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل بعدہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ظاہر ہے اس سنی حرکت میں کیسے شامل ہوتے، تو اس لیے وہ تنہا غسل فرمایا کرتے تھے۔ فقالو، تو اب نقش میں ناک والا آ جائے تو اسی کو پر عیب لگایا جاتا ہے نا، تو یہ سب تو ایسا کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا غسل کرتے تھے، تو انہوں نے جب یہ دیکھا تو کہا واللہ ما یمنع موسیٰ ان یغتسل معنا الا انہ آدم، کہ اللہ کی قسم موسیٰ علیہ السلام کو کوئی بات نہیں روکتی ہمارے ساتھ غسل کرنے سے مگر یہ بات کہ وہ آدر ہیں۔ آدر اس وقت بیٹا کہ خصوصیتین بہت بڑے ہوتے ہیں، تو یہ عیب ہے ان کے اندر جس کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ غسل کرنے سے پرہیز کرتے ہیں تاکہ ان کا یہ عیب ظاہر نہ ہو۔ ایسے فضول لوگ تھے یہ بنی اسرائیل۔ فذهب مرة يغتسل، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ان کے الزام سے بری کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ ایک مرتبہ وہ گئے غسل کرنے کے لیے، تو وضع ثوبه على حجر، اپنے کپڑے رکھ دیے ایک پتھر پر، ففر الحجر بثوبه، وہ پتھر جو ہے وہ کپڑے لے کے بھاگ کھڑا ہوا وہ، فجمع موسیٰ فی ذکرہ، تو موسیٰ علیہ السلام دوڑے، جمع ہے اجماعی کا معنی اچھل کر دوڑے اس کے پیچھے، یقول ثوبی یا حجر ثوبی یا حجر، یہ آواز لگا جائے گا بھائی اے پتھر میرا کپڑے دے، میرے کپڑے دے، حتیٰ نظرت بنو اسرائیل علیہ موسیٰ، یہاں تک کہ بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ دیا، یعنی اس طرف بے اختیار وہ بھاگتے چلے گئے تو کہیں بنو اسرائیل کا کوئی آدمی ہوگا یا ایک دو آدمی انہوں نے دیکھ لیا۔ وقالوا واللہ ما بموسیٰ من بات، اس وقت انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم موسیٰ علیہ السلام میں کوئی خرابی نہیں۔ وأخذ ثوبه، حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر وہ کپڑے اپنے پتھر سے لیے، وقفق بالحجر ضربا، اب پتھر کو مارنا شروع کیا۔ قال ابو ہریرہ واللہ انہ لندب بالحجر، کہ نشان پڑے ہوئے تھے پتھر پر، ستۃ او سبعۃ، 6 یا 7 نشان، ضربا بالحجر، جو پتھر کو مارنے کے نشان تھے۔ اب لوگوں نے یہ سوال پیدا کر دیا کہ اس بیچارے پتھر کو کیوں مارا، وہ پتھر کوئی جو تھا کوئی عاقل تو تھا نہیں کہ اس کو اس کی پٹائی کی جاتی، تو جواب بھی دیا لوگوں نے کہ تھا تو نہیں عاقل، لیکن جب عاقلوں کا سا کام کیا تو اس کی سزا بھی اس کو دی حضرت ابو ہریرہ نے۔ ایک تو یہ واقعہ ہے جس سے معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کپڑے بالکل اتار کر نہا رہے تھے، جس سے کپڑے بالکل اتار کر نہانا تھا اس کا جواب ثابت ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا اور آپ کے اس عمل پر کوئی نصیحت نہیں فرمائی، تو معلوم ہوا کہ ایسا کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ واقعہ۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ برا روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بینا ایوب یغتسل عریانا، یہاں قرات ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے اور براہ راست کو فرما رہے تھے، فخر علیہ جراب من ذهب، اوپر سے گرنے لگی ٹڈیاں سونے کی ٹڈیاں اوپر سے لگنے گرانی شروع کر دی۔ فجعل ایوب یغتسل فی ثوبہ، اب جو ٹڈیاں گزرتی شروع ہوئی تو سب نہانا چھوڑ کے حضرت ایوب علیہ السلام نے وہ جو ٹڈیاں تھیں وہ اپنے کپڑے میں کھڑنی شروع کر دی، جمع کرنی شروع کر دی۔ فنادہ ربہ، تو آزمائش دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف، پروردگار نے پکارا یا ایوب الم اکن اغنیتک عما تر، کیا میں نے تم کو بے نیاز نہیں کر دیا اس سونے سے جو تم دیکھ رہے ہو؟
یہ سونا جو گر رہا ہے اتنا تمہیں دیا، اتنا تمہیں دیا کہ تمہیں اب اس کی ضرورت تو ہے نہیں، اب پھر بھی بھاگ رہے اس کے پیچھے سونے کے پیچھے. یہ جواب دیا جو پیغمبر جی کا جواب بڑا واحد گلی کہ کیوں نہیں آپ کی عزت کے قدم، آپ نے مجھے بہت کچھ دیا، ولیکن لا بنمدی امبر، لیکن میں بے نیاز نہیں ہو سکتا آپ کی دی ہوئی برکت سے. اور یہی آزمائش تھی کہ میں آپ کی برکت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. جب آپ دے رہے ہیں تو میں بے نیازی اختیار کروں کہ مجھے نہیں ضرورت. یہ بندگی کے خلاف. بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ جب دینے والا دے رہا ہے تو اس کی طرف احتیاط ظاہر کر کے لو. سمجھے کہ نہیں؟ احتیاط ظاہر کر کے لو. بندگی کا تقاضا یہی ہے. تو تما خواہش جمن سلطان دی، مولانا فرماتے ہیں تو تما خواہش جمن سلطان دی خاص بر پر کے قناعت باد. جب سلطان دین خود چاہ رہا ہے کہ میں تما کا اظہار کروں تو پھر تو قناعت کے سر پر خاص پر قناعت مطلوب نہیں، پر تما ہی مطلوب ہے. بڑا عجیب نقطہ ہے کہ دینے والے جب دینے والا دے اپنے عطا سے تو بے نیاز بن کر مت بیٹھو، پھر احتیاط ظاہر کرتے. البتہ مجھ میں اور آپ میں اور ایوب علیہ السلام میں ایک بڑا زبردست فرق ہے. وہ یہ کہ ہم جب سونے کی ٹڈیاں دیکھ کر بھاگتے ہیں تو پیش نظر سونے کی قیمت ہوتی ہے. یہ بڑی قیمتی چیزیں گر رہی ہے، مفت مل رہی ہے، لاؤ وہ پکڑو. اب پیغمبر جب دیکھتا ہے لیتا ہے تو اس کی نگاہ اس سونے پر نہیں ہوتی، سونا دینے والے ہاتھ کی طرف کہ یہ کہاں سے آیا ہے. یہ میرے مالک کی طرف سے ہے، یہ میرے آقا کی طرف سے ہے. لہذا اس کی نظر اس طرف ہوتی ہے کہ میں اس سے بے نیازی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا. سمجھے کہ نہیں؟ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں. ہمارے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ تھے عید کے دن ہم لوگوں کو عیدی دیا کرتے تھے، سمجھے نا. اور ہم لوگ گھر ڈھکر کے لیا کرتے تھے ان سے. وہ کہتے تھے تم کو ڈاکو لوگ زیادہ مانگتے ہو، تو ہم کہتے اس سال جو ہے دام بڑھ گیا بہت اور ہے، تو اس طرح ان سے گھر جگہ کر دیا. اور جو لیتے تھے الحمدللہ سب صاحب روزگار تھے، الحمدللہ سب اچھے کھاتے پیتے تھے، کوئی کسی کو حاجت نہیں تھی. تو 10 روپے 15 روپے 20 روپے 25 روپے 100 روپے، تو الحمدللہ سب ایسے تھے کہ کسی کو ان پیسوں کی ویسے حاجت نہیں تھی. اور جب تو لیکن اس کو لینے میں لطف آتا تھا. تو وہ جو اگر 50 روپے دیے انہوں نے تو اس 50 روپے کا یہ نہیں ہوتا کہ 50 روپے جا کے ذرا کہیں چائے پی لیں گے، یہ بلکہ اس ہاتھ سے مل رہے ہیں تو اس کی قدر ہوتی ہے. تو جو اٹھا کے رکھ لیتے تھے اس کو لفافے میں لکھتے یا والد صاحب کو لا لیں، اور وہ آج تک رکھا ہوا ہے. جو رکھا ہے اس لیے کہ وہ ذرا 50 روپے مقصود نہیں تھے، بلکہ دینے والے کی برکت مقصود تھی. دینے والے کی قدر تھی، اس کا احترام تھا، اس کا اکرام تھا، اس کی قدر و منزلت تھی، جس کی وجہ سے اس جاتے تھے. یہ معنی ہے لاغنم بھی ام برکت. تو یہ جو دوڑ رہے تھے وہ سونے کی قیمت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے جو عطا ہو رہی ہے اس کی قدر و منزلت کی وجہ سے. یہ بات وہ صلی اللہ تعالیٰ